وراثت تقسیم کیسے کرنی ہے. اب یہ سب نے نا اس کو یاد کرنا ہے. میں بڑا آسان طریقے کار بنا کے لے کے آیا ہوں. سب نے ذہن نشین رکھنا ہے وراثت تقسیم کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے اگر باپ فوت ہوا ہے یا ماں فوت ہوئی ہے، اس کے کفن اور دفن کا اہتمام اس کی وراثت سے کیا جائے گا. اگر اولاد اپنے پلے سے کرنا چاہے تو حرج کوئی نہیں، لیکن اگر نہ کرنا چاہے اس کی وراثت جو اس نے جائیداد چھوڑی ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے گا. لیکن یاد رکھ لیں صرف کفن اور دفن کا ہی بس، باقی آج کل 40 میں یہ اس کی وراثت میں سے نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو یہ ظلم ہے، ظلم، یہ ظلم ہے، زیادتی، کیونکہ یہ شریعت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہی نہیں. نہ کل فرض ہے، نہ ساتہ فرض ہے، نہ داسا فرض ہے، نہ 40واں، کوئی بھی یہ فرض نہیں ہمارے اوپر. اس لیے صرف اس کی وراثت میں سے دفن اور کفن کا اہتمام اگر کرنا چاہیں تو اس کا کیا جائے گا. قبر کا خرچہ، کفن کا خرچہ جتنا ہوا وہ اس کی وراثت میں سے کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، پھر دیکھنا اس کے بعد کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں، باپ ہے یا ماں ہے، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں. اگر اس کے اوپر قرض ہے تو پھر اس کی وراثت میں سے، اس کی جائیداد میں سے اس کا جتنا قرض ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا. اور اس قرض کے اندر زکات بھی ہے. اگر اس نے زکات ادا نہیں کی وہ زکات بھی ادا کی جائے گی. اگر کہیں اس نے روزے نہیں رکھے تھے تو ان روزوں کا کفارہ فدیہ بھی اسی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا. نمبر 2، کیا اس کا قرض اتارا جائے گا. نمبر 3، مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے، کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا اس کی وراثت میں سے. اب وہ کتنے مال میں سے؟ 1/3 میں. بس 1/3 میں. کیا میں نے کہا جی؟ 1/3 کے اندر صرف اس کی وصیت پوری کی جائے گی، سارے مال میں نہیں. مثال کے طور پر اگر ایک بندے کے پاس 9 لاکھ روپیہ تھا، 9 لاکھ، اس نے وصیت کی تھی جی میری طرف سے کوئی مدرسہ بنا دیا جائے. اب اس نے کوئی رقم مقرر نہیں کی، رقم کوئی مقرر نہیں کی. اب مدرسہ بننا تھا 9 لاکھ کا، لیکن وہ 9 لاکھ اس کے حصے میں سے نہیں لگایا جائے گا، بلکہ 1/3 لگایا جائے گا. 1/3 بس. 1/3 کے اوپر وصیت نافذ ہوگی، بس اس سے زیادہ پہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. اور 1/3 کتنا بنتا ہے 9 لاکھ کا؟ 3 لاکھ. کتنا بنتا ہے جی؟ یعنی 3 لاکھ صرف اس کی وصیت پورا کرنے پہ لگایا جائے گا. باقی وراثت تقسیم ہوگی اولاد میں. وصیت جو بندہ کرے گا 1/3 کے اوپر صرف وصیت اس کی نافذ ہوگی. اب وصیت چاہے تحریری طور پہ کی ہو اس نے پھر بھی نافذ ہوگی، یعنی لکھ کے کی ہو پھر بھی. اگر اس نے منہ زبانی کی ہے تو پھر بھی. یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہہ دے جی انہیں کہنا لکھ کے دیتا جی، لکھنا ضروری نہیں. اگر اس نے منہ سے بول کے کہہ دیا جی میری طرف سے یہ کام کر دو جی نیکی کا، جائز وصیت پوری کی جائے گی. یہ بھی یاد رکھ لے. کون سی؟ جائز. جائز وصیت، حرام وصیت پوری نہیں کی جائے گی، جائز وصیت پوری کی جائے گی. اور وہ بھی 1/3 میں، بس 1/3 سے زیادہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے سال میں بڑا شدید بیمار ہو گیا اور مجھے ایسے لگا جیسا میرے موت کا وقت آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بڑا مال ہے اور ایک بیٹی ہے، صرف میری ایک بیٹی، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کیا فرمایا جی؟ نہیں. انہوں نے کہا جی اپنے مال کی 2/3 کی وصیت کر دوں، پھر 2 کی، سارے کی نہیں 2 کی کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدھے کی وصیت کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1/3 کی وصیت کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں 1/3 کی کر دو، جبکہ یہ بھی زیادہ ہے. آگے کیا لفظ بولے؟ 1/3 کی وصیت کر دو جبکہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کیا الفاظ بولے، فرمایا اگر تم ساری کی وصیت کر دو اور اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی مال نہ چھوڑو تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری اولاد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہے. فرمایا تمہارا اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جانا بہتر ہے ضرورت کے مطابق. اور بھائی آ جڑے فقیریاں دے درس دیندے نے نا مولانا صاحب بھی، آپ وہ کروڑ کی گاڑی میں تو خود بیٹھے تے وصیتاں صرف ساڈے واسطے فقیری کی کوئی نہیں. یہ جتنا ضرورت ہے اس کے مطابق مال، رہنے کے لیے مکان ہونا چاہیے. ہمیں صرف یہی باتیں سنا دی جاتی ہیں جی قبر چی جانا، قبر چی جانا. اور بھائی دنیا کو تو قبر نہ بناؤ، جتنی ضرورت ہے ماں باپ کو اتنا تو اولاد کے لیے کرنا چاہیے نا. رہنے کے لیے مکان، اب مکان رہنے کے لیے نہ ہو اور اولاد ساری زندگی جناب ہاتھ پھیلاتی پھرے، اولاد ساری زندگی لوگوں کے سامنے ترلے لیتی پھرے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ کوئی فقیری نہیں ہے. ہاں زیادہ ایک گاڑی ہے اور دوسری کی خواہش رکھنا یہ دنیا داری ہے. مکان ایک رہنے کے لیے ہے، آگے 5-6 کی اور ہرس رکھنا یہ لالچ ہے. لیکن ضرورت کے مطابق دنیا لینا، کمانا، مکان بنانا، جائیداد بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہ جو ہمیں درس دیتے ہیں وہ خود کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس فقیری کے چل رہے ہیں، اور خود جناب عالی شان محلوں کے اندر بیٹھے ہیں اور مجمع کو جناب فقیری کے درس دے رہے ہیں. یہ کوئی فقیری نہیں کہ اولاد مانگتی پھرے، یہ کوئی فقیری نہیں. 1/3 کے اندر وصیت ہو سکتی. آگے سنیں اور یہ بھی یاد رکھ لیں وصیت جو ہے نا وہ وارث کے لیے نہیں ہو سکتی. کس کے لیے؟ وارث کے لیے. جو جائیداد کے اندر وارث ہے جس کو حصہ ملنا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. مثلا ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اب ان بیٹوں کو مرنے کے بعد حصہ ملنا ہے، لیکن وہ کہہ جائے جی 3 لاکھ روپیہ میرے بڑے بیٹے کو دے دیں، تو یہ وصیت نہیں کر سکتا. یہ وصیت کرنا جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اور وارث کے لیے وصیت کا کوئی حق نہیں. جس کا وراثت میں حصہ بننا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت ہوگی وارث کے علاوہ. مثال کے طور پہ لے بالغ بچہ ہے، کوئی بچہ لے کے کسی نے پالا ہے، اب جائیداد میں اس کا حصہ کوئی نہیں، اس کا حصہ جائیداد میں
ہاں اگر باپ چاہے اس کے لیے وصیت کر دے، اور 1/3 کی وصیت تھوڑی نہیں، میرا تیسرا حصہ جی 1/3 یہ جو بچہ میں نے لے کے پالا اس کے لیے وصیت ہے، یا پھر کسی مدرسے کے لیے وصیت کر دے کہ میرا 1/3 مال مدرسے کے اندر لگے، فلاں مدرسے کے اندر خرچ کیا جائے، اس کی وصیت، یا کوئی آپ کا خادم ہے جس نے آپ کی خدمت کی ہے اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بیٹا فوت ہو جائے، پوتے اور پوتیوں کا وراثت میں حصہ نہیں، اور دادا اگر چاہے پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اپنی بہو کے لیے وصیت کر سکتا ہے، جس کا خامد فوت ہوا ہے اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔